الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرت کی حاشیہ پہلے ہم پڑھیں گے تصحیح میں سے. فرمایا بالغابین یعنی المشرکین بدلالت ما بعدهم. کہہ رہے ہیں یہاں غابین سے مراد مشرکین ہے، اور جب یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے مشرکین کی کیوں مراد دی ہے تو کہتے ہیں ما بعد کی دلالت ہے اس پر. ما بعد کیا ہے؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ایک ہے نا آیت کے ما بعد، تو اس سے دلالت یہ ہو گئی کہ غابین سے مراد مشرک ہے. ایسا ہے نا غابی اور غال میں ایک فرق بتایا تھا لغت کے اعتبار سے. وہ کیا تھا؟ ایک ہوتا غال گمراہ، ایک ہوتا غابی گمراہ. ما ضل صاحبكم وما غوا. تو غوا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ لغت میں اس میں ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، ضلالت میں ارادہ شامل ہونا ضروری نہیں ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا. كُبْكِبُوا مضاعف من کبا. بتا دیا تھا نا یہ بھی کہ کاف بابا اس کا مادہ ہے جو دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ مضاعف ہے. مضاعف سے کیا مراد ہے؟ ریپیٹ کیا گیا. کب کبا. تو فرمایا من کبا قربت حروفہ دلالتاً. یہ جو دلالہ لفظ ہوتا ہے نا، اس کی تینوں حرکات درست ہیں. آپ دلالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دلالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دلالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور دلالہ ہے، دال کے نیچے کسرے کے ساتھ. تو فرمایا قربت حروفہ دلالتاً علی تقریر معنی. اس کے حروف میں جو تکرار ہے اس میں دلالت ہے کہ معنی میں بھی تکرار ہے. ٹھیک. ای کیا معنی بنے گا؟ کبہم اللہ فی النار مرۃ بعد مرۃ. یعنی گویا اللہ نے انہیں ایک دفعہ اور پھر دوبارہ بار آگ میں انہیں ڈالا. والضمیر للاسنام. کس کو ڈالا؟ بتوں کو. پیچھے آیا تھا نا کہ کن کی تم عبادت کرتے ہو. فَكُبْكِبُوا فِيهَا. تو بتوں کو بھی اور غابون کو بھی. والغابون هم المشركون. وقیل الضمیر للمشرکین والغابون هم الشیطان شیاطین. کہہ رہے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبو کے اندر جو نائب فاعل کی جمع کی ضمیر ہے وہ مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی کبو کون ڈالا جائے گا؟ مشرکین ڈالے جائیں گے. اور غابون سے مراد پھر مشرک نہ ہو بلکہ شیاطین. اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ضلالت جو ہے نا وہ عموماً عمل کی ہوتی ہے، اور غوا جو ہے اس کے اندر اصل میں دیکھیں اگر آپ غور کریں نا کہ جہاں نیت اور قصد شامل ہو جائے تو نیت اور قصد اصل میں اعمال قلبیہ سے تعلق رکھتا ہے. تو وہاں نیت اور قصد کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ زیادہ متعلق عقیدے سے ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ یعنی آپ بول دیتے ہیں غویت اور یہ بھی بول دیتے ہیں غلیلت، لیکن یہ معنی اصل میں اس وقت پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جب دونوں الفاظ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں. فرمایا نسویکم برب العالمین ای نجعلکم سواء معه. ہم تمہیں اس کے برابر بناتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون یعنی کبراءهم. مجرمون سے کیا مراد ہے؟ بڑے بڑے لوگ. واهل یعنی کبراءهم واهل الجرم والجراءۃ منهم. جو ان میں سے جرم کرنے والے اور اللہ پر زیادہ جری ہیں. جراء کس کو کہتے ہیں؟ جری ہونے. حمیم. حمیم سے کیا مراد ہے؟ ای خالص الود. جس کی محبت بالکل خالص ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمیم. ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ حمیم کے اندر جیسے کھولنے کا مطلب ہے، لیکن جب پانی کو یا کسی بھی شے کو ابالا جاتا ہے، یہاں تک کہ سونے چاندی کو بھی گرم کیا جاتا ہے، تو اس میں سے کھرا اور ٹھوٹ الگ ہو جاتا ہے. تو اس معنی میں حمیم اگر محبت کے ساتھ آ جائے تو وہ محبت اس میں کھوٹ نہیں
خالص محبت. وقال الزمخشری جمع الشفعاء ووحد الصدیق کہ بھئی شفعاء کو تو جمع کیا اللہ نے، صدیق کو واحد بیان کیا. اسے پڑھ لیں فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں لکثرت الشفعاء فی العادۃ وقلۃ الاصدقاء، اس لیے کہ عادتاً شفعاء بہت ہوتے ہیں، حقیقی دوست کم ہوتے ہیں. اور یہ بات واضح ہے بالکل، یعنی دوستی جو ہوا کرتی تھی وہ تو رہی نہیں، لیکن جو دوست ہوتے تھے وہ پھر جیسے ایک دوسرے پر نشاور اور قربان بھی ہو جایا کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. اور شفاعت کیا ہے کہ بھی میں جاؤں کسی کے پاس اور وہ واسطے کا بندہ ہے تو وہ میری شفاعت کر دیتا ہے، ضروری نہیں وہ میرا دوست ہو. تو فرماتے ہیں یہ وجہ. لیکن دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ صدیق جو ہے نا وہ فعیل کے بدن پر ہے، تو فعیل کے بدن پر چونکہ مسابر بھی آتے ہیں لہذا یہ اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. تو شافع اصل میں چونکہ شفیع نہیں کہا اگر ہوتا فما لنا من شفیع ولا صدیق حمیم تو احتمال تھا، لیکن فرمایا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. لیکن میرا جو امام زمخشری نے بیان کیا ہے وہ کبھی بات کرتی، چونکہ امام زمخشری میں علماء ان کی جو کتاب ہے نا المفصل فی العلوم العربیہ نحو پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا خطبہ یوں شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی من علماء العربیہ. اس طرح انہوں نے مقدمہ شروع کیا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے علماء عربی میں شمار کیا بنا ہے. تو جی آپ یہ خاص الانعام ادھر صدیق اور کہہ سکتے ہیں خاص العام ہے، لیکن آپ کو کہنا کہ خاص العام اس وقت ہوتا ہے کہ جب لفظ عام میں وہ تمام افراد شامل ہو. دیکھیں صدیق کا لفظ مفہوم ہی فرق ہے، اگر آپ غور کریں وہ تو شفاعت اس کے لوازم میں سے ہے، حقیقی مفہوم میں صداقت میں شفاعت تو نہیں، لیکن لفظ شفاعت میں یا شافع میں حقیقی مفہوم کیا ہے؟ شافع کا. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شافع کے لفظ کے اندر صدیق کے لفظ کے لوازم شامل ہیں، لیکن آپ یوں نہیں کہیں گے کہ شافع عام ہے اور صدیق جو ہے وہ خاص ہے. اس لیے یہ دونوں لفظ مفہوماً فرق ہے. لیکن اگر آپ اس کو اپنے لوازم کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں گے صدیق کے لوازم میں سے کیا ہے کہ ان میں کون ہوگا؟ وہ شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے. تو اس اعتبار سے عطف الخاص العام ہو جائے. لیکن عموماً علماء نے یہاں جیسے عطف الخاص عام کہنے کی بجائے ان کو دو الگ الگ کیٹیگریز میں شمار کیا، یعنی شافع بالکل الگ کیٹیگری اور صدیق بالکل الگ کیٹیگری. اب شافع تو صرف شفاعت کرتا ہے، صدیق ہو سکتا ہے جان قربان کرتا ہے، شفاعت نہ کرے جان قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو بدل کے طور پہ پیش کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اسند الفعل الى القوم وفيه علامة التأنیث بأن القوم في معنى الجماعة والأمة. دیکھیں بتایا تھا کہ بھئی علامت التأنیث قوم میں کدھر ہے؟ بظاہر تو کوئی علامت تأنیث کی نہیں پائی جاتی لفظ قوم میں. تو جن علماء نے کہا کہ قوم کا لفظ مؤنث ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کی تصغیر لے کر آتے ہیں تو پھر قویمۃ بنتا ہے، جیسے شمس ہے نا تو شبیسۃ، تو تصغیر میں تأنیث ظاہر ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اس کی تصغیر میں بھی ہو جاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں بھائی اصل میں تأنیث کا مطلب یہ ہے کہ قوم اپنے معنی کے اعتبار سے مؤنث ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے نہ کہ لفظ کے اعتبار سے، یعنی مؤنث سماعی نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے کیسے مؤنث ہے؟ کیونکہ قوم جماعت اور امت کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور لفظ جماعت ہو یا لفظ امت ہو وہ دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. یا پھر بعض نے کہا کہ قوم نوح سے مراد جیسے قبیلہ بھی ہو سکتا ہے، تو قبیلہ بھی کیا ہے؟ مؤنث. اللہ ہے. تو لأن القوم فی معنی الجماعت والامت فإن قیل اگر یہ کہا جائے کیف قال المرسلین بالجمع وانما کذبوا نوحا وحده، کہنے کوئی مرسلین جمع ہوا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، حالانکہ قوم نوح نے ایک رسول کا انکار کیا. فالجواب من وجہین، دو طریقوں پر جواب ممکن ہے. احدهما انه اراد الجنس، ایک یہ ہے کہ جنس کا ارادہ کیا. المرسلین میں الف لام جو ہے وہ للجنس، یعنی جنس رسول کا. اچھا جنس رسول کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس جنس میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، کیونکہ جنس کے اندر جو معنی جمع کا ہے وہ فرد کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ ماہیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں میں انسان کو نہیں مانتا، تو انسان کو نہ ماننے کا مطلب یہ کہ جنس انسان کو نہیں مانتا. اور دوسرا جواب زیادہ قوی ہے.
اچھا وہ مثال دیتے ہیں انہو اراد الجنس کا قولی کا فلان یرکب الخیل. اب خیل جو ہے وہ اس میں جنس ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فلان جو ہے وہ دنیا کے تمام گھوڑوں پہ سواری کرتا ہے؟ نہیں، یرکب الخیل یعنی رکیب خیلا واحدا، وانما لم یرکب الا فرسا واحدا. والآخر اور دوسرا جواب کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ جواب کو استعمال کیا ان من کذب نبیا واحدا فقد کذب جميع الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لان قولهم واحد ودعوتهم سواء. کیونکہ ان کا قول ایک ہے اور ان کی دعوت بھی برابر ہے. وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين، آگے جو كذبت عاد المرسلين آئے گا اس کا جواب بھی یہی کہ وہاں یہی دو مرادیں ہو سکتی ہیں. كذبت عاد المرسلين وغيرهم، اس کے سوا بھی جانا جائے. واتبعك الارذلون، ارذل کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی. ارذل کس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہاں فرماتے ہیں جمع ارذل. وقد تقدم الكلام عليه في قوله أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون وما أنا بطارد المؤمنين. یعنی مومنین سے کیا مراد ہے؟ الذين سموهم أرذلين، جن کو ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اراذل کہا ہے. فإن الكفار أرادوا من نوح أن يطردهم، بات واضح ہے نا؟ كما أرادت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عمار بن ياسر اور کس کو؟ وصہیبا وبلالا واشباہهم من الضعفاء. ان سب کو کہا گیا تھا کہ آپ انہیں نکال باہر کریں تو ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہو جائیں گے. المرجومین سے کیا مراد ہے؟ یعنی قالوا یا نوح، کیا تھا؟ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. تو کہتے ہیں يحتمل ان يريدوا الرجم بالحجارة، الرجم بالحجارة او بالقول وهو الشتم. دونوں یہ رجم ہو سکتے ہیں کہ رجم بالید بھی ہوتا ہے تو وہ بالید ہو تو وہ رجم بالحجارہ ہے، اور اگر رجم باللسان ہو تو وہ سب و شتم. البتہ ہاں ہے ایسا، لیکن جیسے ہاں دو تین استثناء ہے. اس کے بعد فرمایا ففتح، ہم حاشیہ نہیں پڑھ رہے، ففتح بینی و بینہم فتحا. تو دیکھیے جو فتح کا لفظ ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ فتاح جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے فتاح. تو فتح دو معنوں میں آتا ہے. ایک اس کے بالکل لغوی معنی ہے کھول دینا، فتح یفتح سے جب آپ فعال کے بدن پر صیغہ لاتے ہیں مبالغہ کا تو اس کا مطلب ہے بار بار کھول دینا. فتح فعال کے بدن میں. دوسرا معنی ہے کہ یہ فتح سے نہیں ہوتا بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فتاحت، اور فتاحت کہتے ہیں حکومت، حکومت سے مراد حکم. تو علماء نے کہا کہ یہ ففتح بینی و بینہم فتحا یہ لیس من الفتح، یہ فتح سے نہیں ہے بلکہ من الفتاحت وهو الحکم. وہ کیا ہے؟ وہ حکم. یعنی ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما. ففتح بینی، اچھا فیصلہ فرمانے کے اندر بھی کھلنے کا مفہوم مجازن تو ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ معاملات منغلق ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، چیزیں جدا نہ ہو جائے. جب فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو معاملات جدا ہو جاتے ہیں اور جو گمبھیر صورتحال تھی وہ کھل جاتی ہے. یہ معنی بھی اس کے اندر داخل ہے. لیکن اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کھول دیں میرے اور ان کے درمیان، بلکہ ترجمہ ہوگا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا. ففتح بینی و بینہم فتحا مفعول مطلق. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان میں سے انہیں نجات دے. نجنی اور ومن، من کا عطف اس پر ہے، نجنی میں جو متکلم کی مفعول کی ضمیر ہے اس پر عطف. پھر فرمایا فانجیناہ، تو بس ہم نے انہیں نجات دی اور ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے. اچھا فی الفلک المشحون، یعنی اس میں یہ جو فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون یہ اصل میں حال محذوف کا متعلق، یعنی ہم نے انہیں نجات دے دی اور ان کے ساتھیوں کو اس حال میں کہ انہیں سوار کر دیا، اس حال میں کہ وہ ہو گئے ایک بھری ہوئی کشتی. مشحون جس کو کہتے ہیں شاہانہ یشہد شاہانہ کہتے ہیں کسی خالی شے کو بھر دینا. اگر آپ کہیں کہ بھئی پانی بھرنے کے لیے اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکوڈ کے لیے عموماً استعمال نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آپ نے سالڈ اشیاء ڈالنی ہے تو اس کے لیے شاہن کا لفظ بولا جاتا ہے. آج کل جیسے موبائل وغیرہ کے چارج کرنے کے لیے بھی بول دیتے ہیں، شاہن کا لفظ جو ہے وہ چارجر کے لیے ہوتا ہے.
اور شحن جو ہے وہ چارجنگ کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں جو لوڈرز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ ان کو بھی شاحنہ کہتے ہیں. تو اصل میں ایک بھری ہوئی کشتی ہے. تو بھری ہوئی کشتی کو کیسے ہوگی؟ انہیں سے بھر دیا. یعنی اس میں محذوف کیا ہے کہ ایک کشتی تھی اس کو ہم نے بھر دیا اہل ایمان اور حضرت نوح علیہ السلام جو جن کو نجات دی ان سے اور پھر جانوروں سے جو جانور انہوں نے اٹھائے. تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہاں بھی علماء بلاغت نے کہا کہ یہ ایجاز ہے. ایجاز کیا ہے؟ جب مشہور کہہ دیا ساری کہانی بھی سامنے آ گئی. اچھا کون بھرا ہوا تھا اس میں؟ پھر وہ ساری باتیں ذہن میں آنا شروع ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اور جن جانوروں کو ذبح کرنے کا کام کیا. ثم اغرقنا بعد أي بعد أن أركبنا نوحا ومن معه من المؤمنين السفينة. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اغرقنا بعد الباقين. باقین کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ. بے شک اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، تنکیر تفہیم کے لیے ہے. وما كان اکثرهم مؤمنین. اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. کیا کہ اصل میں بعد کے بعد جو ہے نا وہ مضاف الیہ معذوف ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو قبلو ہے، بعدو ہے، خلفو ہے، خلفہ یعنی فوقو یا فوقا. اس کے بعد اگر آپ مضاف الیہ معذوف کر دیں لیکن آپ کی نیت میں ہو لفظ، کئی دفعہ نیت میں بھی نہیں ہوتا تو پھر جیسے قبلاً و بعداً بھی آ سکتا ہے. جب آپ مطلقاً کہہ رہے ہو یعنی قبلاً و بعداً، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں قبلین و بعدین، تو قبلین و بعدین اصل میں کیا تھا؟ قبلاً و بعداً. لیکن جب آپ بول رہے ہوں کیونکہ قبل کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف بن کے آتا ہے، اور آپ مضاف الیہ حذف کرتے ہیں. اور وہ حذف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں عموم مراد لے رہے ہیں، بلکہ حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مراد وہی لے رہے ہیں جو میرے ذہن میں ہے، جو سیاق سے پتہ چل رہا ہے. پھر یہ مبنی علی الضمہ ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، اي من قبل هذا الفتح ومن بعد هذا الفتح. اسی طرح یہاں بھی کیا ہے؟ ثم اغرقنا بعد الباقین جو ہے وہ اغرقنا کا مفعول بھی ہے، وہ بعد کا مضاف الیہ نہیں ہے. وہ ثم اغرقنا الباقین. بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد محذوف کیا ہے؟ بعد ان، یعنی مضاف الیہ کیا؟ بعد ان ارکبناهم فی او بعد ان شحننا السفینہ. اجاز کا اتناب اور اجاز میں کیا فرق ہے؟ تو اتناب جو ہے نا وہ کسی ضرورت کے تحت، اگر آپ ویسے تفصیل بیان کر دیں یا آپ کم معنی کو زیادہ الفاظ میں بیان کریں من غیر حاجت بلاغیہ تو وہ اتناب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مخل ہے، تو کلام کی ذات کے خلاف. لیکن اگر آپ مقتضی حال کے مطابق مختصر بات کو تھوڑا طول دے کر بیان کریں مقتضی حال کے مطابق، کیونکہ سامنے والوں کی ضرورت ہے اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں، وہ اتناب ہے. اور اگر آپ اس کو ذرا یعنی الفاظ کی قلت ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہی الفاظ کی قلت میں معنی کو جمع کرتے ہیں، زیادہ معنی کو، تو وہی جائے. الکنایۃ ابلغ من الصریح، یہ کس میں آتا ہے؟ کنایہ تو اصل میں اور ہے، لیکن اصل میں بلاغت میں جو کنایہ بولا جاتا ہے نا وہ تو ہوتا ہے آپ معنی ذکر کریں، آپ لازم معنی ذکر کریں اور ملزوم بولا. یعنی مثال کے طور پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی حضرت خنسا نے اپنے خنسا نے کسی نے کہ بھئی کہا کہ وہ کثیر الرماد ہے، فلان کثیر الرماد. اب کثیر الرماد کا مطلب یہ کہ اس کی راکھ بڑی ہے، لیکن یہ کنایہ ہے. وہ اصول فقہ والا کنایہ اور ہوتا ہے، اصول فقہ والا کنایہ اور ہے، علم بلاغت والا اور ہے. تو کثیر الرماد کا کیا مطلب؟ کثیر الرماد کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لازم ذکر کیا. وہ لازم کس بات کا ہے کہ جب آپ مستقل کھانا پکائیں گے آپ کے گھر دیگیں چڑھی رہیں گی تو کیا ہوگا؟ راکھ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو کثیر الرماد میں آپ نے لازم ذکر کیا اور مراد کیا لیے؟ ملزوم. آپ مراد کے لیے ملزوم. ملزوم اس کا کیا ہے؟ سخاوت اور مہمان نوازی. مہمان نوازی اس کا ملزوم ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں فلان بڑا مہمان نواز ہے، اس کی بجائے اگر آپ نے کہا فلان کثیر الرماد، اب الکنایۃ ابلغ من التصریح یا من الصراحہ، تو یہ اس بارے میں بولا جاتا ہے. لیکن یہ ایجاد اور اطناب جو ہے وہ تو اصل میں اختصار اور تفصیل کے بارے میں. یہ بھی کنایہ کا حدبتی سعودی حالت ہے. ہاں وہ بھی کنایہ ہی ہے. اصل میں تو ویسے تو وہ کنایہ نہیں ہے، وہ تشریح ہے. اصل میں وہ تشریح ہے. یعنی اگر اس کا غور کرو تو وہ جیسے لازم معنی نہیں، وہ تو تشبیہ ہے، ایک شے کو ایک شے سے تشبیہ ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. یہ تو پڑھ لیا. کذبت عاد للمرسلین، یہ بھی واضح. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. دیکھیں قرآن مجید سے عموماً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تین قومیں لگاتار رہی تھیں، کیونکہ جب آپ سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں تو ہر قوم پچھلی قوم کے متعلق ہے، تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اس کے بعد خلفاء بنایا. ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ جس قوم کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ابراہیم. بیچ میں کسی قوم کا کوئی ذکر نہیں. اگر قوم شعیب تو حضرت ابراہیم کے بعد ہے. اور یہ جو تاریخ کا ایک علاقہ ہے نا، اللہ عالم، شاید یہ بہت طویل ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَذَلَكَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. وہ جو بائبل نے کیا کیا ہے کہ ان تینوں مطلب بالکل ساتھ ساتھ جوڑ کے کرونولوجیکل آرڈر بنایا، جس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی. فضول سی بات سکتی ہے. یہ تین قومیں ایک ساتھ آئی ہیں اور اللہ نے یہ خصوصاً اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ قوم عاد اور سمود عرب باعدہ میں شمار ہوتے ہیں. عرب مستعار اور عرب باعدہ اور تقسیم کرتے ہیں. عرب باعدہ وہ ہیں ختم تھے عرب کو. تو یہ کہاں تھے؟ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے یعقوب الخالی یمن کے قریب حضر موت کے پاس تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جو قوم سمود ہے اس کے مسئلہ تو سب جانتے ہیں. اور قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. اہلک عاد الاولی وثمود فما، اور وہ کہاں آباد ہوئے تھے؟ وہ تبوک کے راستے میں ایک جگہ تھی ابھی بھی دیار صالح جس کو کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ کذبت، یہاں جیسے ہر قوم میں نا مختلف قسم کی لذات والے تھے. آپ امام غازی علیہ الرحمہ کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو قوم عاد ہے ان میں لذات خیالیہ غالب تھی، اور جب آپ قوم سمود کو دیکھتے ہیں تو ان میں لذات حسیہ غالب ہیں. تو ہر قوم میں اسی طرح ہوتا ہے. لذات خیالیہ جو ہیں وہ افضل ہے لذات حسیہ سے، یعنی آپ کہیں تکبر اور جاہ اور بڑے ہونے کی خواہش اور سب میرے نیچے رہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی لذات ہی ہیں. لیکن یہ لذات خیالیہ ہیں کیونکہ ان کا تعلق انسان کے خیال سے ہے. کیونکہ جاہ جو ہے وہ کہیں فزیکل پڑی نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں چپ کے دیکھتے ہیں تو جاہ بڑی لذیذ شے ہے، لیکن آپ جا کے اور چیزیں اسی لذات تو چپ کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا تعلق خیال سے ہوتا ہے. اور ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں جیسے علاج بھی اس کا ہے کہ جاہ کہیں نہیں پائی جاتی سوائے خیال میں، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. بریانی اور نہاری تو سامنے پڑی ہوتی ہے، اس کو بندہ کھا کے دیکھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے. جاہ صرف خیال میں. تو اس اعتبار سے یہ گھٹیاں ہیں. لیکن چونکہ لذات حسیہ تمام حیوانات کو بھی حاصل ہے لیکن لذات خیالیہ تمام حیوانات کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے لذات خیالیہ لذات حسیہ سے افضل. تو قوم عاد میں لذات خیالیہ تھی وہ فرماتے ہیں، اور قوم سمود میں لذات حسیہ ہے. یہ نبیوں کے نام بھی ہیں یا یہ قوم نبیوں کے نام ہے؟ ایک نام ہاں دیکھو نا، عاد اور نبی کا نام سنیے. عاد جو ہے نا ان کے جد امجد، جیسے ارم ذات العماد کہا گیا نا، تو بعد میں کہا کہ ارم جگہ کا نام ہے اور عاد ان کے جد امجد تھے. بعد میں کہا کہ ارم جو ہے وہ ان کے جد امجد، واللہ اعلم. لیکن عاد نبی کا نام تو نہیں. یہی بتایا تھا ان کے بھائی کو بھیجا وہ آ گئے نا بھی پڑھنے لگے. اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا ان کے بھائی سے مراد عاد کے بھائی سے مراد عاد کی قوم کے بھائی. بھائی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد؟ انہی قوم سے. ہاں انہی قوم سے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا الا تتقون. یہ الا جو ہے وہ تحسیس کا ہے، یعنی تقوی کو نہیں اختیار کرتے. انی لکم رسول امین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، مطلب یہی ترتیب انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اور میں نے گفتگو بھی کی تھی کہ رسول کے ساتھ امین کا جو لفظ آ رہا ہے اس لیے کہ صفت اولا جو غنی میں درکار ہے وہ صدق و امانت ہے. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اس کے بعد فرمایا دیکھیے اتبنون بکل ریع، اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا. خیر آپ نے بڑی بڑی عمارتیں بنانی ہیں اور یہ کرنا ہے اور بس مونومنٹس ہونے چاہیے اور یادگار کے طور پہ، یہ سب چیزیں خیال کی بات ہے. مطلب اتفاق تو نہیں ہو رہا نا اس سے. تعبدون، کچھ چیزیں ہیں بے مقصد لیکن نفس کو اچھی لگتی ہے.
تو اتبنون کیا تم بناتے ہو بکل ریع، یہ جو ریع ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ الارض المرتفعہ کو کہتے ہیں. اور ویسے آپ دیکھیں گے تو را با و عین سے تو افعال آتے ہیں، را یا عین سے عموماً فعل نہیں آتا. کسی بھی شے کا عروج ہو یا ارتفاع ہو، جیسے آپ کہتے ہیں ریعان الشباب، فی ریعان فلان فی ریعان شباب، وہ اپنے عنفوان شباب میں، اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ریعان. تو ریع کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ری جمع ہے ریعاتن کی، اور ریعاتن کس کو کہتے ہیں؟ الارض المرتفعہ، جو ابری ہوئی زمین. تو کہتے ہیں ہر اونچی جگہ پر بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر آیتن ایک یادگار بنا دیتے ہیں. آیت سے مراد کیا ہے؟ یادگار، تعمیر ہے. کیسے معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تعمیر ہے؟ کہ تبنون ہے، تبنون کا فعل آ گیا تو اب آیت کے اندر خود مفہوم پیدا ہو گیا کہ ایسی نشانی جس کو تعمیر کیا جاتا ہے. تو ایسی نشانی جس کو تعمیر کیا جائے گا وہ کوئی عمارت ہوگی، وہ کوئی یادگار ہوگی. اور یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ تبنون کے اندر جو انتم کی ضمیر ہے جمع کی، اس کا حال کیا ہے؟ تعبثون. عبث یعبثون کا مطلب ہے بے مقصد کام کرنا. کیا تم ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار بناتے ہو ایسے ہی فضول میں، بے مقصد ہے؟ آپ نے یہ بھی کہا جیسے مسجد کا مینار، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، ویسے پوچھ رہا ہوں ہے. ہاں بول رہے ہیں یہ میں کہہ رہا تھا مینار پاکستان سے مسجد کے مینار تک زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اور کرو نا گنبد تھا نہیں، گنبد کا پوچھ رہا ہوں. میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ مساجد میں بھی یہی میں کہہ رہا ہوں مینار اور مسجد مسلمانوں کی ایک تہذیب اور اس کا حصہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. گنبد بنائے جاتے ہیں، اس کا ایک سمبلزم بھی ہے. لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ مسجد نبوی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی بات ہے. ولید ابن عبد الملک تک شاید اس سے کچھ کہا جاتا ہے گنبد وغیرہ اور مینار وغیرہ نہیں ہوتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بالکل اس طرح کی مسجد تھی. نیچے آپ دیکھیں کھجور کی تو لگے ہوئے تھے ستون، اور اوپر کی چھت جو تھی وہ کھجور کی چھالوں کی تھی، اور نیچے کوئی قالین بھی نہیں بچھا ہوا تھا، اور مٹی ہوتی تھی زمین پہ. یہ مسجد تھی. اس طرح کی مسجد میں جو حسن ہے اور کیفیت ہے وہ اور قسم کی. اب یہ جدید مساجد میں وہ نہیں پیدا ہو سکتی نا، وہ ایمانی کیفیت، یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ سب ایسی چیزوں میں گھری ہوئی ہے جو مین میڈ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں پرانی جو تعمیرات ہیں، اگر وہ مٹی کی ہے، مٹی کی اور وہ کھجور ہی ہے، سب وہ چیزیں ہیں جو نیچر مطلب اس طرح سے آئی. وہ مٹی ہے، وہ کھجور ہے، اوپر کھجور کی چھال ہے، سجدہ مٹی پہ ہو رہا ہے. تو مٹی کا حرم کیا تھا؟ ایک بات میں بیدار ہوں، میں کسی سے بیدار ہوں کیا ہے شعر جو مٹی کا میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اقبال کا شعر ہے نا. نہیں تو مشہور شعر ہے کہ میں نے یہ، حالانکہ اقبال اگر جاتے حج کرتے تو نظر آتا تو مرمر کی سرے نہیں تھی، اس کا مٹی کا حرم. میں بازار ہوں سنگے مرمر کی سروں سے ہیں، میں بیزار ہوں سنگے مرمر. یہ تو آپ نے ابھی بھی شعر بنایا ہے. اقبال کا اس طرح کرنے کا، اس طرح تو میں نہیں بنا لیتا ہوں، میں بیدار ہوں. وہ رہنے گینو ہے نا ایک صاحب جو ویسے کہیں فلسفی والے، ان کی ایک کتاب ہے رینج آف کوانٹٹی. اور اس میں وہ بہت فلسفیانہ سی کتاب ہے. اس کے شروع میں یا بیچ میں کہیں انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ جو سیمنٹ اسٹرکچرز بننا شروع ہو گئے، یہ ساری چیزیں، اس کا جیسے انسان پر کیا اثر ہے اور انسان کی روحانیت پر وغیرہ وغیرہ. تو نیچر سے دور ہو گئے نا اپنے اسٹرکچر. اب آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ لکڑی بھی اپنی اصلی حالت میں تھوڑی ہے، اس کے اوپر ہاتھ لگائیں تو باہر جا کے لکڑی ایسی ہوتی، ہاتھ لگائی جائے اس کو کھولنے شرط کری کیا ہے. ورنہ تو لکڑی آپ کسی بھی درخت کی لکڑی ایسی نہیں ہو سکتی اس طرح کی. یہ تو گویا اگر وہ نیچرل بھی ہے تو اس کے اوپر کچھ ان نیچرل کوٹنگ لازماً موجود ہو، وہ اس کے اسباب. لیکن یہ سب باتیں انسان پر اثر کرتی ہیں. اس کو بالکل ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا. ایک اور اس سے نہیں ہے سننا ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ. ہاں بالکل، وہ تو ایک عقیدت میں بات ہے. تو ہماری نا ہمارے گھر کے قریب دو مسجد ہیں. ایک ہماری مسجد ہے نشیب الفال کی بڑی ساری، ایک پیچھے فیس 2 کی، پاور ڈاؤن فیس 2 کی. اور فیس 2 کی مسجد انہوں نے گرا دی.
کیونکہ وہ نہیں تعمیر کر دی. اب جب وہ گری ہوئی ہے نا تو اس وقت وہ ایک خیمے میں اور نیچے چڑھائیوں میں نماز پڑھی. تو وہاں جو ہے باقاعدہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں قالینوں کے اوپر نماز پڑھیں اور اس طرح سنگ مرمر کے نیچے اور آپ اپنے خیمے میں بیٹھے فرق ہے. تو یہ باتیں اتنی وہ نہیں ہے. جب آپ نے فرمایا تھا نا چاہے وہ حدیث ثابت ہو یا نہ ہو, حدیث صدر ضعیف بیان کی جاتی ہے مساجدهم عامرہ وهي خراب من الهدى. مسجد بہت زیادہ ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس بالمساجد. قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کی مسجد مطلب یہ ملے بات کہ ہماری سوسائٹی کی مسجد اور فلاں کی سوسائٹی ہے یہ زیادہ بڑی ہے, یہ زیادہ چھوٹی ہے, یہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہ فلی ایئر کنڈیشن ہے اور اس طرح ایئر کنڈیشن اتنے اچھے کام بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو عجیب سا لگتا ہے. نہیں وہ لیک چھتے تھے, پانی ٹپکتا تھا جو اللہ کے رسولوں کی روشنی بھی آتی ہے, روشنی بھی چھن چھن کے آتی تھی اور پانی بھی ٹپکتا تھا. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتا ہے کہ ہم نے بارش والی رات جو جب صبح کی تو آپ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو آپ جب چہرہ اٹھاتے تو کیچڑ اور پانی سارا آپ کے چہرے مبارک پر ہوتا. تو اسی طرح کھجور کی چھال کیا روک سکتی ہے پانی, روک نہیں سکتی. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے اندر کچھ وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ذرا پختہ کر کے بنانا اس طرح کا کام اور وہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. لیکن خیر وہ لیکن اس کا ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے. پچھلے زمانے میں ہمارے نانا بابا بتایا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے کراچی کے, وہ بہت نیک انسان تھے. ان پر پھر اس طرح کا ایک غلبہ ہو گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ مسجد اسی زمانے میں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تو وہ اپنی سختی پیدا ہوئی, انہوں نے اس کو لازمی بھی بنا دیا. تو جماعت التوحید اور اس طرح نا وہ ان کے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. وہ صاحب جن سے پھر یہ جماعتیں نکلیں جانتے ہیں جماعت التوحید اور اس طرح کی جو سب مسلمانوں کو کافر ہی کہتے ہیں. تو وہ ہاں جماعت المسلمین توحید اس وقت ان سے بدل بھی گڑبڑ کر گئی جماعت التوحید میں جماعت المسلمین. تو اس میں رمضان میں کہتے تھے کہ ہم مجھے بھی ایک اعتکاف میں بٹھا دیا وہاں اور بارش ہوئی تو مستقل پانی ٹپک رہا تھا اور اوپر سے یہ کراچی کی بات ہے. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ لیکن آپ کم از کم فیل تو کرنا چاہیے نا انسان کو. یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک تغیر اور تبدیلی پیدا کر رہی ہے. گھروں میں بھی یہ صورت ہے, گھروں میں بھی انسان مستقل ایک خاص قسم کی اتنی موٹی 9 انچ کی کنکریٹ دیواروں کے اندر بند ہوتا ہے. پہلے تو انسان ایسا بند نہیں ہوتا تھا. میرا کوئی سوچے بزرگوں سے جی بزرگوں سے اور درباروں سے بہت پردہ ہے. ہاں میں منور میں پسند آپ کو منورا جو نا کسی دیکھا منوڑا جی جی میں نے دیکھا. منورا میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور آگے تھوڑا سا جو ہے نا اپنشا بخاری کا دربار ہے. وہاں جو مسجد ہے نا جس محلے میں میں رہتا ہوں وہ مطلب مسلم تھی اور جمعے والے دن جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ایک طرف دیوار سب سے زیادہ جو ہے نا زور اس بات پہ ہوتا ہے ادھر بات کے جاتے ہیں یہ خالی پڑی ہوئی ہے. صحیح. اچھا جماعت المسلمین کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں جماعت وہ زمانہ جاگے تو نہیں وہ تو ان کے پیچھے تو ہمارا ہو جاتا ہے, ہمارے پیچھے ان کا نہیں ہو جاتا. ہم تو مسجد میں نہیں جاتے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. جب ہمارے جنازے پڑھتے ہیں ہمارے خاندان میں کچھ پائے جاتے ہیں جماعت المسلمین کے لوگ. وہ تو توحیدی کوئی جماعت المسلمین نہیں جو توحیدی کہلاتے ہیں جو ہمارے رشتے دار بھی ہیں یہی ہوتے ہیں. جسموں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. ہاں ہاں نہیں وہ زیادہ نہیں پڑھتے. آپ کا کوئی عزیز مشرک کہتے ہیں اور وہ اتنا آگے مطلب چلے گئے صرف ایلڈیز وغیرہ کو مشرک کہتے ہیں. ایلڈیز کو بھی سر ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے اپنی والدہ کے نام نہیں پڑھی اور اس کے بھائی یہ مطلب یہ کمیونٹی ہے نہیں بات ہے وہ جب موقع ملتا ہے ان کو جب کوئی یقین ہے کہ کہیں یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں تو وہ تو مجاہدہ کر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے عزیزوں اور اقربا کا جنازہ نہیں پڑھتے. اپنے خیال میں تو مجاہدہ ہے سارے کے سارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ جو آیت ہے اس کو دو طریقے پر دیکھا گیا. تب لوگ بھی کل یہ آیت تھا ایک یہ ہے کہ وہ ایسی یادگار بناتے تھے. دوسرا اگر آپ ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ کی تفسیر دیکھیں اور ابن کثیر میں بھی فضائل المسیر میں بھی تو بعض صحابہ کا قول یہ بھی ملتا ہے کہ اصل میں حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر تکیر کی تھی کہ تعبدون یہ جو تم
تم رستے معلوم کرتے ہو ستارے دیکھ کر. تو انہوں نے رستوں کے لیے بڑی بڑی علامتیں بنائی تھی. تو کہا کہ جب ستاروں سے یہ ضرورت پیدا پوری ہو جاتی ہے تو تمہیں یہ تعمیرات کرنے کی ضرورت ہے. سمجھائے؟ یہ عجیب سوال ہے لیکن یہ سمجھ سے پایا جاتا ہے کہ بھئی رستہ معلوم کرنا ہے, ستارے موجود ہیں, راتوں کو دیکھ کر رستہ معلوم کرو. تو یہ جگہ جگہ علامت کے طور پہ تم یہ تعمیرات کیوں کر رہے ہو بلا ضرورت؟ بلا ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے. یہ قول بڑا حکمت والا قول ہے, اس کے اندر بہت سے پیغامات بھی ہو سکتے ہیں. باقی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے روایات موجود ہیں جن میں آپ کو بلا وجہ کی تعمیر پسند ہے. ہم جانتے ہیں ایک صاحب اپنے گھر کے اوپر قبہ بنا رہے تھے, تو شوق ہوگا کوئی, تو آپ گئے تو آپ نے اتفاق نہیں کیا, قبہ سے مراد گنبد ہے. تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کی جو تعلیم کا طریقہ تھا یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بنا رہے ہو. اگر آپ کہہ دیتے تو پھر تو کوئی آنے والی دنیا میں کسی کی بھی جائز نہ ہوتا کہ وہ غیر ضروری تعبیر کرے. لیکن آپ نے اتفاق نہیں کیا, اس صحابی کو محسوس ہوا. تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا وجہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اتفاق نہیں فرما رہے. تو کہا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے تو اوپر کچھ چیز بنا رہے تھے, تو انہوں نے وہ جا کے گرا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا لم یبارک للعبد فی ماله جعله فی المال وقت, جب انسان کے مال میں سے برکت اٹھا لی جائے تو اسے گارے پر خرچ کرتا ہے. جعله فی المال وقت, ماں وقت کیا چیز ہے اصل میں؟ گارا یعنی تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیح روایت ہے کہ انہوں نے وادی شام کو خط لکھا. انہوں نے خط میں یہ کہا کہ ایاکم وإطالة البناء, دیکھو خبردار جو عمارتیں اونچی کی. اور پھر حضرت عمر کی فراست تھی, اور آپ سب جانتے ہیں مسائل فراست ہے, فرماتے فإنه من شر أيامكم, جس دن یہ کام ہوگا وہ تمہارے بہترین دن ہوں گے. یعنی خبردار جو عمارتیں اونچی کی. پھر وہ حدیث تو سبھی جانتے ہیں, حدیث ہے جبریل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی قیامت کی نشانیوں میں سے, تو آپ نے فرمایا انطلق رفعات العورات, کیا ہے؟ رعاء الشاء یتطاولون فی الدنیا, کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بکریوں کے چرانے والے بدو سارے, یعنی یتطاولون فی الدنیا, ایک دوسرے سے عمارتوں میں کی طوالت میں سبقت لے کر جائیں گے. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اور حضرت عمر کا یہ فرمان بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ فإنه, اب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کی سب سے اونچی عمارت مسلمانوں کی کسی کو, فإنه من شر أيامكم, فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے. تو یہ یہاں تک پورا پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ہود نے بھی کہا کہ تعبثوا بھی فضول کا ضرورت کے تحت بنا ہو تو مسجد جگہ بنائے. تابعین کا جملہ کیا ہے کہ ان سے پوچھا تھا کہ تم ہم لوگ دنیا کو کیوں محبت کرتے ہیں اور آخرت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لأنکم امرتم دنیا خربتم آخرت, فتتبعوا ان تتبع من النار الى الخراب. بالکل جیسے آگے بھی ہم پڑھنے لگے نا کہ لعلکم تخلدون, کیونکہ تم نے آخرت کو خراب کیا ہے, ویران کیا, دنیا کو آباد کیا, تو اب آخرت کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا. اصل میں نا دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی نسبت اس کی ہو, وہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعمیر نہیں کیا. لیکن ایک نسبت یہ ہے کہ یہ غالب ولید نے تعمیر کیا تھا, یا بعد میں, یا عثمانیوں نے, سوری, یا مطلب کافی بعد میں یہ تعمیر ہوا ہے گنبد خضرا. اچھا اصل میں نا ہمارے ہاں ایک شے ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ امت کا قبول کر لینا, یعنی ہم اجماع کو بھی ایک حجت ہی بناتے ہیں دین میں. جب سے یہ تعمیر ہوا کوئی نکیر نہیں ہوئی, یعنی اور تعمیر چونکہ حجرہ عائشہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے عین اوپر ہوا اور اس پر کوئی نکیر نہیں ہوئی, تو اب اس کے بعد اس کو نسبت حاصل ہوئی. گنبد خضرا کو کوئی نسبت حاصل نہیں ہوئی. گنبد خضرا جس جگہ ہے اس کے نیچے جو ہستی آرام فرما رہی ہیں ان کی وجہ سے اسے شرف حاصل ہوئی. ایسا ہی ہوتا ہے, کسی ساکن کی وجہ سے مسکن کو شرف حاصل ہو جاتا ہے. کہ وہ جو مشہور شعر ہے کہ امر بالدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار, کہ میں گزرتا ہوں تو لیلا کے محلے میں سے,
دار سے مراد کیا؟ محلہ. تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. تو کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیواروں کی محبت ہے میرے دل میں، بلکہ اس کی محبت جو ان دیواروں میں ہے، رہتی ہے یا رہتا ہے. اس معنی میں اب وہ اس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ شروع میں جب وہابی تحریک وہاں آئی تو ان کے ارادوں میں یہ بات شامل تھی کہ اس کو گرا دیا جائے گا، اور کچھ ایسی روایات ملتی بھی ہیں. لیکن بہرحال پھر یہی کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، امت مسلمہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ اس کو قبول کیا ہوا تھا. پھر اس سے باز آ گئے. لیکن اس سے جس شے سے باز نہیں آئے وہ کیا تھی کہ جنت البقیع میں بھی یہ ساری تعمیرات تھی. آپ کو معلوم ہے، اگر آپ جنت البقیع کی ابھی بھی تصویر دیکھیں عثمانی زمانے کی، تو اس میں قبروں کے اوپر قبے ہیں، موجود ہے تصویریں. وہ آ کے ساری گرا دی، وہ آ کے ساری گرائیں. اس پہ بھی شور شرابہ ہوا، اور ابتداء میں چونکہ یہ لوگ بہت سخت تھے، وہ تو آہستہ آہستہ نرم ہو گئے نا جب ایک ایکسپوجر حاصل ہوا. اور یہ بھی کہ پوری دنیا سے بھی اپنی حکومت قبول کروانی ہے، تو اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں. تو شروع میں تو جب اب یہ مولانا عبد الماجد دری آبادی نے لکھا ہے جو سفر حجاز میں 1929 میں جب وہ گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو باقاعدہ جنت البقیع کی توہین ہوتی تھی، اور اس طرح کی توہین تھی کہ وہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا. مطلب جب یہ سعودی حکومت ابتداء میں آئی تھی تو اتنی سختی تھی ان کے اندر. تو پھر آہستہ آہستہ ذرا معاملات بہتر ہو گئے. لیکن جی کنسٹرکشن کے حوالے سے کوشچن ہے کہ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مسجد کو ذرا دوسرے مذاہب کے اوپر روک کے لیے اس کو ذرا اچھا خوبصورت بنائیں. ٹرینڈ یہ کہ ہم مسلم آرکیٹیکچر ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر بڑا پرائڈ ہم نے اتنا اس کو ڈیولپ کیا، اور اس میں خاص ایک ہیوی گرینڈر بھی ہے. اصل میں نا وہ مجھے یہاں میں آپ کی بات کو بتاتا ہوں. اس میں سب مطلب آخر سے شروع کر رہا ہوں. آخر سے بات یہ ہے کہ یہ جو سب مسلم تہذیب ہے، اور ہمارا تعمیراتی ورثہ بھی ہے، تاج محل بھی ہم نے بنایا ہے، اور قرطبہ کا محل بھی ہے، اور فلاں مطلب ایک تعمیرات، وہ سب اچھا ہے. لیکن اصلاً آپ جو بھی یعنی ہوتا کیا ہے، جو بھی تہذیب ہوتی ہے یا جو بھی آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جب وہ اپنی ثقافتی شکلیں پیدا کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ دین کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ ایک فطری اور آپ کہیں کہ نیچرل قسم کا ایوولوشن اس معنی میں نہیں، کسی بھی فکر اور تہذیب کا ہے. اس میں جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو دنیا میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں فضل کا باعث نہیں ہوتی. یعنی مسلمانوں کی فضیلت اس میں کہ انہوں نے یہ کیا، اور اس فلاں اورنگزیب نے، شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور فلاں کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں فضل کسی اور شے نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو یہ صرف دنیاوی حیثیتوں میں ہمارا ورثہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ہے اس کے اندر ایک حسن ہے، ایک اس کے اندر، اور خصوصاً جو کیلیگرافی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ تعمیرات کا ایک فن ہے، یہ سب چیزیں ایک حسن کا اظہار کرتی ہیں. لیکن اس پر جو اتنا پیسہ خرچ ہوا اور یہ سب کچھ ہوا، اور اسی زمانے میں جو ہے وہ بادشاہ بھی عیش کر رہے تھے اور اپنے محلات ایسے زبردست بنا رہے تھے، کیونکہ یہ بادشاہوں نے کیا ہے نا سارا کچھ، تو وہ کام ٹھیک ہو رہا تھا. یا اس زمانے کے علماء نقد کیا کرتے تھے. اب آپ اس زمانے کے علماء کو پڑھیں گے تو نقد کر رہے ہوتے تھے کہ یہ تم اتنی بڑی بڑی تعمیرات کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی کو پڑھیں اور غزالی کو پڑھیں، وہ سب ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے. لیکن جب یہ چیزیں ایک دفعہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر واقعتاً ایک حسن پیدا. ابھی آپ شیخ عبد الحکیم مراد کو سنیں گے تو وہ اس کی تعریف کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی مسلمانوں نے کس طریقے پر یہ آرٹ پیدا کیا ہے، اور ہر تہذیب کے اندر ایک آرٹ ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ سمبولک ہے، اور اس میں کیا کیا سمبلزم ہے، وہ سب باتیں اچھی ہیں. لیکن پھر یہ کہ کیا یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں قرب کا باعث ہیں کہ نہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ یہ ایک اور سوال ہے. ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہو اور بعد میں واقعتاً یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا ہو، وہ لوگ اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. تو حضرت عمر کی بات کر رہے تھے حضرت غزالی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس شے سے لوگوں کے ہاں شہرت حاصل ہوتی ہے وہ اور شے ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور شے کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں. تو اس اعتبار سے کنڈیم بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سمجھنا کہ یہ ہماری تہذیب کے حقیقی آثار جو ہے نا وہ انسانوں کی شکل میں. سچی بات یہ ہماری تہذیب کے حقیقی آثار جو صوفیہ ہیں نا مثلا جو ہندوستان میں آئے اور فلاں، وہ اصل میں ہماری تہذیب کی پروڈکٹ ہے. عمارتیں بھی ہیں، لیکن
آپ جانتے ہیں کہ یہ بہترین محلات اس وقت بن رہے تھے جب اندلس جو ہے وہ زوال کا شکار تھا، یعنی وہی محلات سے نکالے گئے نا پھر انڈیا میں، جو ملک عبداللہ بیٹھا تھا اور فنا بیٹھا تھا، وہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت کچھ کر لیا تھا، اور پانی کا ایسا نظام تھا جس پہ ابھی بھی لوگ فرق کرتے ہیں کہ وہ بھی چاروں وقت ہر وقت پانی چلتا رہتا تھا، لیکن یہ جب سب کچھ کر رہے تھے نا، وہ ابتدائی زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ عبد الرحمن الداخل جب اندلس میں داخل ہوا، اور یہ تو بعد میں دور زوال میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر جب یہ سب کچھ کر لیا تو ان کے پاس اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بچائیں، تو ادھر سے یوسف ابن تاشفین آئے نا، مرابطین جو موحدین کے جو مراکش سے آئے، انہوں نے آ کر یہاں شکست دی تھی یہ عیسائی بادشاہ جو تھا، اور پھر دوبارہ 200 سال کے لیے ان کی حکومت برقرار رہ گئی، پھر خود اپنے بل بوتے پر نہیں تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہ فن تعمیر، اور کہتے ہیں قرطبہ کی گلیوں میں اور یونیورسٹیز اور وہاں اتنی لائٹنگ ہوتی تھی کہ زمین پر جو ہے وہ سوئی بھی پڑی ہوئی نظر آ جاتی، لیکن وہ دور زوال تھا اس تہذیب کا۔ طاؤس و رباب آخر والی کہتے ہیں، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو لیکن وہ بھی ایک کیا کہا جائے اس کو، وہ بھی ایک اظہار تو ہے حسن کا، جو انسان کے اندر داخلی حسن اگر پیدا ہو جائے تو اس کا اظہار ہوگا، تعمیرات میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے کیسے سمجھا جائے گا، یہ آپ غور کریں۔ باقی ایک بات وہ جو ہے نا کہ مسجدوں کو بلند کرو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو ترفع کے وہاں دو معنی لیے گئے، ایک تو تھا کہ ترفع سے مراد ہے تعظم، ان کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور ترفع سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ وہ نمایاں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے علماء نے کہا کہ جب لوگوں نے اپنے گھر اتنے خوبصورت بنانے شروع کر دیے تو اب ضرورت کے تحت مسجد ایک نمایاں جگہ ہونی چاہیے، تو مسجد میں بھی پیسہ لگانا پڑے گا۔ لیکن اس زمانے میں کیا تھا کہ گھر بھی بالکل اسی طرح کے تھے، تو اسی طرح کی مسجد تھی۔ تو یہ بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اتنا پیسہ خرچ کریں اور اتنی زبردست تعمیرات کریں اور مسجد مٹی کی بنا کے چلے جائیں، پھر ایک عجیب سی بات ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک ضرورت کے تحت یہ کام ہونا شروع ہو، واللہ اعلم۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے تعمیرات کی کثرت اور فخر۔ ابھی اب بالکل فخر ہوتا ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد زیادہ بڑی ہے کہ لیک ٹاؤن کی، اور وہ فلاں جگہ اور کراچی کی یا یہاں کی، مطلب اب یہ کیا ہے، عجیب سی بات ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ بھئی پتہ نہیں بنانے والوں کا بھی نماز وغیرہ سے کوئی لینا دینا ہے بھی کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فخری ہے ہمارے علاقے کی اتنی بڑی مسجد۔ جی ہاں، حضرت دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ پرانی امت نے جو بھی کام کیے وہ ہمارے لیے ویسے حجت نہیں ہوتے، عموماً یہی خیال ہے، اور خاص طور پہ وہ کام کہ بھئی جس کی نہیں بھی آ جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے لیے فرشتے جو ہیں، فرشتے نہیں سوری کیا تھے وہ جنات، وہ تو تماثیل بھی بناتے تھے، وہ شکل سے آپ وہاں پڑھیں گے شیر کی شکل بنا دی، فلاں کی بنا دی، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل، تو وجفان کالجواب وقدور الراسیات، تو وہ تو تماثیل بھی تھی، لیکن تماثیل کی جیسے ہمارے یہاں حرمت آ گئی کہ اب آپ یہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس سے کم یہ تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے افعال جیسے افعال عقیدہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا حضرت سلیمان، وہ تو وحی کی روشنی پہ کر رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر بالفرض اپنے لیے عہدے کا مطالبہ کیا تو ہمارے دین بالفرض اگر کیا، ایک رعایت میں کیا، تو ہمارے دین میں تو منع ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کو نہیں دیتے جو مانگے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اگر یہ کام کیا تو وحی کی روشنی میں کیا، آج بھی کسی کو وحی آ جائے تو وہ کر لے، نعوذ باللہ نہیں آ سکتی۔ تو وہاں بھی حضرت سلیمان اگر وہ ٹیمپل بنا رہے ہیں اور تعمیرات کر رہے ہیں وحی کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ، ان تعمیرات کا ایک مقصد علماء نے بیان کیا، جنات کو بھی سزا دینا تھا، ان کو مزدوری میں لگایا تھا۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے اور مزدوروں کو اور انسانوں کو نہیں، وہ شیاطین جو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے انہی سے مزدوری لینی تھی انہوں نے، تو ان کو لگایا کہ یہ تعمیر کرو اور یہ تعمیر کرو، یہ تک اس میں ایک اور حکمت بھی۔ یہاں تو اب جنات سے تو تعمیرات نہیں ہو رہی، انسانی وسائل خرچ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھیں نا جب حضرت ان کی وفات ہوئی تو فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ میرا خیال ہے کئی طریقوں پر اس کو جیسے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے ہم دین کی روح کی بات کریں نا، مطلب آپ اس وقت یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، نیچے قالین ہے، میز، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہاں یہ صحیح ہے، اس تعلیم کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر ہم آئیڈیل کی بات کریں گے تو شاید یہ آئیڈیل نہ ہو، وہ وہی چٹائی ہوگی نا، کہتے ہیں کہ چٹائی توڑ محنت کی ہے، اس چٹائی پہ بیٹھے گی ہم تو کبھی توڑ کیسے اس کو توڑیں گے کیسے، تو لیکن وہ اور ہے نا،
اس سے جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اور قسم کی ہوگی. انسان بیٹھا ہوگا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. جیسے میں مسجد کا بتا رہا ہوں, تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد جو اس وقت موجود تھی اور اب جو مسجد نبوی موجود ہے, کیفیات تو نہیں پیدا ہو سکتی جو اس زمانے میں پیدا ہو سکتی ہوں گی, یقیناً فرق ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال موجود ہے وہاں, لیکن کیفیات وہ حاصل نہیں ہو رہی. ایک تو حضرت سلمان نے کہا تھا اپنی ہر ملک اللہ ہاں ہاں, اس سے پہلے وہ جیسے جنات پہ حکمرانی تھی, وہی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑ بھی لیا تو آپ نے فرمایا کہ ذکرت دعوت اخی سلیمان, مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. جن اللہ کو کیسے دیکھا, تو آپ نے غربت جیسی کوئی غالباً شکایت جو ہے ہاتھوں سے تصویر سمپل ہے, کثرت سے وحدت بھی. ہاں وہ تو ہے, وہ تو سمپل, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اس طرح بیان کیا, واللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طریقے پر خدا کی رویت کا. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ یہ محراب ہو, یہ سب کچھ ہو, یا یہ یوں ہوتا ہے. تو ان دی اینڈ وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت. اس کو پورا منطقی عادتوں نے اس طرح سمجھا تھا کہ متحیز فی المکان کو سمجھانے کے لیے, جیسے لا مکان نہیں, وہ تو بالکل سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. اصل میں تو سمبلزم تو ہے, اس کے اندر سمبلزم ہے, اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ دیکھیں عیسائیوں کے ہاں بھی ڈومز ہیں اور ان کے ہاں بھی محراب ہوتی ہے. تو انسانی ایک ورثہ سا ہے کہ وہ محراب بنا کر اور گویا تعمیرات میں بھی اپنے عقائد کا اظہار کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے, اللہ عالم. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, مطلب یہ والا سمبلزم بھی. تو وہ افضل ترین زمانہ ہے, لہذا تہذیبی جو اظہار ہیں نا بعد کے ہونے والے, یعنی تہذیبی اظہارات, ان کو بھی اتنا ایلیویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اتنے بلند ہو جائیں کہ ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ ایسے زبردست اظہار ہیں اگر انسانی داخلی جمال اور تہذیبی, تو وہ خیر القرون میں کیوں نہیں ہوئے. تو ہمارے اعتبار سے تو خیر القرون تو خیر القرون ہی ہے, وہ سلف صالحین ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو جو اس دن دین نہیں تھا, جیسے امام مالک نے کہا, جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا. یہ دین کے اعتبار سے یہی ہے. باقی آپ اس کو ایک تہذیب لیں گے, ایک تہذیب کا اگر عملی اظہار ثقافت کی صورت میں لیں گے, یا کلچر کہیں گے, وہ بہت کچھ ہے. مسلمانوں نے اپنے لباسوں میں کیسا تنوع پیدا کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تو بالکل سادہ تھا, اس کے بعد آپ دیکھیں اب پوری دنیا میں, اور اسلام نے منع نہیں کیا, ہر لوگ اپنا اپنا لباس پہنے, اچھی بات ہے, بس اصول کے مطابق پہنے. یہاں بھی ہم کہیں گے اچھی تعمیرات کر لو, حلال سے کرو, اور ایسا نہ ہو کہ فقراء کی کاسٹ پہ کرو, لوگ مر رہے ہوں بھوکے, اور تم جو ہے وہ ثقافتی اظہارات اور تہذیبی اظہارات جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے, یہ اچھی بات نہیں محسوس ہوگی. اللہ عالم. ہاں مطلب ضرورت کے تحت, لیکن اب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی ضرورت سے زیادہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. ضرورت کے مطابق تو کوئی بھی نہیں رہا, سب ضرورت سے زیادہ ہے. واللہ عالم. نہیں مطلب ویسے تو پوری دنیا میں ہی مسئلہ ہے. مطلب اس وقت تو آپ کہیں گے لیکن مطلب وہی ہے, بات ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ دین کے آئیڈیلز پہ رہا جا سکے. رخصتوں پہ چلنے کا زمانہ ہے, تو رخصت پہ انسان چلتا ہے, اس میں آپ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ ڈاکٹر عثمانی کی طرح نہیں ہو سکتے, سوری وہ جو صاحب تھے ان کی طرح نہیں ہو سکتے, جو تھے ان کا نام عثمانی تھا. مطلب ایک لحاظ سے دیکھا جب پیسہ آتا ہے, طاقت آتی ہے, تو کہیں تو خرچ کرتا ہے نا. ہاں یہ بھی ہے, اظہار بھی چاہتا ہے وہ. اس طرح کی جو چیزیں بنانے سے بہتر ہی ہے نا, مطلب فضول سختی جو تعمیرات ہمارے جدید ہو رہی ہے, یعنی نیو یارک کا مینہٹن اسٹریٹ اور اس طرح کی بات کہتے ہیں, تو بہتر ہی تھا جو کوئی مطلب کہ جو استنبول بنایا ہوا تھا, بغداد بنایا ہوا تھا. ہاں بغداد ہے یا قرطبہ ہے, اللہ سے تعلق. ہاں صحیح ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایتی جو بھی کنسٹرکشن تھی اس کے اندر بھی ایک اسپرچول ایلیمنٹ جو تھا وہ انگرینڈ تھا, اب نہیں ہے بالکل. ہاں بالکل. اثر نعمتہ علی عبدہ. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. ابھی ہم نے وہ جمیل اللہ کا نام بھی پڑھا تھا پچھلے دنوں, اللہ کا نام, اس میں یہی آپ نے فرمایا نا کہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے. وہ جمعے کے دن آپ نے خصوصی ایک دن مزدور حضرات آئے, تو آپ نے مسجد میں تھوڑی پسینے کی بدبو تھی, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جمعے کے لیے ایک الگ لباس رکھا جائے اور اس طرح. تو پھر طیب جو ہے
آپ نے فرمایا کہ من غسل وغسل واخذ من طیب امرأته ان کان له طیب، کہ جو اپنی، ہمارے ہاں تو ویسے وہ بھی جو خوشبو ہیں وہ بھی مردوں کی الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے، آپ نے فرمایا اگر اس کے بیوی کے پاس کوئی خوشبو ہے تو اس خوشبو میں سے کچھ لگا کے جمعے کے لیے آئے، اور اس طرح تو یہ بھی اب خوشبو لگانا اور یہ سارا کچھ کرنا اور صفائی ستھرائی، تو یہ سب چیزیں تو ہیں خضوع زینت تک بالکل، اور لباس کو بھی زینت کہا گیا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا یار نہیں پڑھ رہے ہاں یہی پڑھ رہا تھا میں نے کہا چلیے کوئی اور لگ رہی تھی۔